حیا جو کہ ارم سے جیت جانے کے باوجود ہار گئی اور ارم کی ان باتوں کو برداشت نہ کر پائی، جب ارم کا کہنا تھا کہ یہ بات غلط ہے، پھر بھی میں آج یہ بات کہوں گی کہ آج نفرت محبت سے جیت گئی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ارم اپنے حق میں آواز اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکے کو بلوایا جائے جس لڑکے کو لے کر مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور میری اس سے شادی کروا دی جائے، تو یہ بات مبارک مستور کو بالکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ اپنا حتمی فیصلہ آدم کو سناتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب مزید آسیہ اور ارم کو اپنے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی اور وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آدم اس کا اس بات میں ساتھ دے گا۔ مبارک مستور فیصلے کے مطابق جائیداد کے ڈاکومنٹس لے کر آسیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب تم لوگوں کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اس لیے میں تم لوگوں کو تمہارا حصہ دے رہی ہوں تاکہ تم لوگ اپنی زندگی سکون سے گزار سکو، لیکن اب تم لوگ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ارم جو کہ پہلے سے ہی اپنی والدہ آسیہ سے کہہ چکی تھی کہ وہ اس گھر میں اب مزید نہیں رہنا چاہتی، جس گھر میں اسے اتنا ذلیل و خوار کیا گیا ہے اور بغیر ارم کی بات سنے اس پر سزا سنانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ وہیں پر حیا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مبارک مستور نے آسیہ اور ارم کو گھر سے تو نکال دیا ہے لیکن ساتھ میں انہیں ان کی پراپرٹی کا حصہ بھی دے دیا ہے، تو یہ بات حیا سے برداشت نہیں ہوتی۔ حیا جو کہ جاتی ہے روحان کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ارم اور آسیہ پھپھو کو سزا سنانے کی بجائے انعام کیوں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے وقت تو ایسے ہوتے تھے کہ جب کوئی غلطی کرتا تھا تو ان سے تمام تر آسائشیں چھین لی جاتی تھیں اور یہاں پر تو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ روحان جو کہ حیا سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا، تم آخرکار کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو اس بات پر حیا روحان کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آسیہ پھپھو اور ارم کو پراپرٹی میں سے حصہ دیا جا رہا ہے۔ حیا کی اس بات پر روحان حیا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پراپرٹی میں پھپھو کا بھی حصہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو حصہ دیا جا رہا ہے تو وہ امی جان کی مرضی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہیں پر آدم جس نے اتنے سالوں میں اپنی بہن آسیہ سے بات نہیں کی تھی، آج پراپرٹی کے پیپرز دیتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ جہاں بھی رہو گی خوش رہو گی۔ وہیں پر ارم جب اپنا تمام تر سامان سمیٹ رہی ہوتی ہے تو حیا جاتی ہے ارم کے پاس اور جا کر روحان کی وہ پینٹنگ جو ارم نے روحان کے لیے تیار کی تھی وہ لے جا کر ارم سے کہتی ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ میں تمہارے سے جڑا کوئی بھی سامان اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہیں پر ارم حیا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ لوگوں کا سامان میں یہیں پر چھوڑ کر جاؤں گی کیونکہ ان لوگوں کی عزت احترام اور ان کے لیے پیار اس دل سے اور میری زندگی سے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر ارم وہاں سے چلی جاتی ہے اور حیا غصے میں آ کر روحان کی وہ پینٹنگ اٹھا کر زمین پر مارتی ہے۔ وہیں پر جب جاتی ہے حیا ارم کے کمرے سے باہر تو اس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے سونیا سے۔ سونیا جو کہ حیا سے کہتی ہے کہ یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی کہ ارم میری وجہ سے یہاں سے جا رہی ہے۔ حیا جو کہ سونیا سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ ارم اسی گھر میں رہے اور اس کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر روزانہ وہی بات چھڑتی رہے اور اس بات میں تمہارا نام روزانہ آتا رہے، یہی چاہتی ہو نا تم؟ اگر ایسا ہی ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں خود ارم کو روکنے کو تیار ہوں۔ سونیا جو کہ حیا سے کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے بس برا لگ رہا ہے ان کا اس طرح سے یہاں سے چلے جانا۔ تو کیا ہوگا، کس طرح سے ارم اپنے آپ کو سنبھالے گی اور اپنی والدہ آسیہ کو کیا ہو گئی ہے حیا اپنی پلاننگ میں کامیاب؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔